السلام علیکم۔ قرآن میں ایک صورت ہے سورہ زاریات، 51 نمبر کی صورت ہے، جس کی 55ویں آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ مومنوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپس میں مذاکرہ کرتے رہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہیں، یاد دہانی کرتے رہیں۔ مذاکرہ کرنا، نصیحت کرنا، یاد دہانی کرنا مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ بس اسی حکم کی تعمیل میں یہ کوشش ہوتی رہتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کچھ یاد دہانی کرتے رہیں، ایک دوسرے کو ریمائنڈرز دیتے رہیں۔ دوستوں، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، 313 نمبر کی حدیث، جس کا مفہوم ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو فتنے اس رات کے تاریک حصے کی طرح چھا جانے والے ہوں گے، ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال جمع کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ انسان صبح میں مومن ہوگا اور شام کو کفر میں مبتلا ہو چکا ہوگا، یا پھر شام کو مومن ہوگا اور صبح کفر میں مبتلا ہو چکا ہوگا، اور اپنے دین اور ایمان کو دنیاوی سامان کے بدلے بیچتا ہوگا۔ یہ ایک دوسری جگہ اس طریقے سے آیا جس کا مفہوم ہے کہ تسبیح کے دانے جب ٹوٹ جاتے ہیں تو یکے بعد دیگرے جیسے تسبیح کے دانے گرتے چلے جاتے ہیں، ویسے ہی فتنے ہم پہ گرتے چلے جائیں گے۔ اور جب غور کریں گے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اب وہ دور بہت عنقریب ہے، یا پھر آ چکا ہے، یا بہت جلد آنے والا ہے، کیونکہ آپ روزانہ فتنوں کی خبر سنتے رہیں گے، الگ الگ شکل میں فتنے آ رہے ہیں۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ صاف نظر آتی ہے کہ لوگ صبح میں مومن ہوں گے اور شام کو کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کہ آپ اپنے چاروں طرف دیکھیں، سوشل میڈیا میں، اخباروں میں یہ خبر آتی رہتی ہے کہ ڈر کے مارے پتہ نہیں کیوں لوگ کفریہ الفاظ زبان سے نکالتے چلے جاتے ہیں، شرکیہ الفاظ زبان سے نکالتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ صبح کفر میں مبتلا ہوں گے اور شام کو ایمان میں۔ آپ دیکھیں کہ فلسطین کے جو حالات ہو رہے ہیں، اور اس کے باوجود ان حالات میں جس مضبوط ایمان کا مظاہرہ وہاں کے بچے تک کر رہے ہیں، ان کے ایمان کو دیکھ کے، ان کے اسٹیبلٹی کو دیکھ کے، ان کے ایمان پہ جمے رہنے، ان کی قربانی، ان کی استقامت اور ان کی مضبوطی کو دیکھ کے بہت سارے لوگ یورپ میں، امریکہ میں، وہ اسلام کے قریب آ رہے ہیں، اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں، بلکہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو اس ایڈورس کنڈیشن میں بھی ان بچوں تک کو ایمان پہ جمائے ہوا ہے، ان کا دل لرز نہیں رہا ہے، کمزور نہیں پڑ رہے ہیں، ڈر نہیں رہے ہیں۔ آخر وہ کون سی چیز ہے؟ اور اس کی بنیاد پہ وہ جو کہ صبح تک کفر میں مبتلا تھے، شام ہوتے ہوتے ایمان کے دامن میں چلے آ رہے ہیں۔ تو ہم سب کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، چونکہ ایمان وہ دولت ہے جس کو ہم ہی محسوس کر سکتے ہیں، جس کے پاس ایمان الحمدللہ ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے، ہم سب بحیثیت مومن ہونے کے بعد بھی دن رات ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور اب ان گناہوں کی معافی مستقل اللہ رب العزت سے مانگتے رہنے کا ہے۔ جو کبیرہ گناہ ہے ان کے لیے توبہ کرنا ہے، اور صغیرہ گناہ ہمارے نیک اعمال کے بدلے اللہ پاک بہت سارے خود بخود معاف کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت خود کہتا ہے کہ دیکھو، ہم سارے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ سورہ نساء جو کہ چوتھی سورت ہے، اس میں 48ویں آیت میں بھی اور 116 آیت میں بھی، 116ویں آیت میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو کہ اللہ رب العزت شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، اور شرک کے بدلے جو کچھ بھی گناہ ہوگا اس کو معاف کر دے گا، اور جس نے شرک کیا وہ گمراہی میں بہت دور جا گرا۔ تو اس طریقے سے شرک کی مذمت اللہ رب العزت نے کی ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت 72ویں آیت میں کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ بے شک جس نے شرک کیا تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، اور وہاں وہ اپنا کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے بار بار سمجھایا ہے کہ اللہ کی قدرت میں کسی کو ساجھی شریک نہیں بنانا ہے۔ اور سورہ لقمان میں اللہ نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے، بہت بھاری گناہ ہے، بہت بھاری گناہ ہے۔ تو
جب اس فتنے کا دور آ چکا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف سے لوگ پتہ نہیں گھبرا کر یا جو بھی ہو پریشان ہو کر اپنی زبان سے اکثر شرکیہ الفاظ نکال دیتے ہیں. ہم کو جہاں تک ہو کوشش کرنی ہے کہ ہم دوسروں کا بھی سہارا بنیں. کبھی ہم کمزور پڑیں تو کوئی ہمارا بھائی ہم کو سہارا دے دے, کبھی دوسرے بھائی اگر کمزور پڑ رہے ہیں تو ان کو ہم تھوڑا سا موٹیویٹ کر دیں. اس طریقے سے ایک دوسرے کی ایمان کی حفاظت کی کوشش کرنی ہے. اور اخیر میں تو اپنی ساری کوشش کے باوجود سب سے زیادہ توجہ اپنے اوپر رکھنا ہے, چونکہ علیکم انفسکم والا معاملہ بھی ہے کہ کہیں چلی جائے ساری دنیا, اصل معاملہ تو ہمارا ہے. قبر میں اصل حساب ہم سے ہوگا, کہ ہمارے بارے ہوگا, کسی دوسرے کے بارے سوال ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. مان لیجئے کہ ساری دنیا اسلام میں آ جاتی ہے, ساری دنیا, لیکن خدا نخواستہ ہمارا ایمان ڈگمگا گیا تو پھر سارے دنیا والوں کے ایمان میں آ جانے کا کوئی فائدہ ہم کو نہیں ملے گا. اور خدا نخواستہ حالات بہت ایڈورس ہوتے ہیں اور لوگ جوک در جوک لوگ ایمان سے باہر نکلتے چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اگر ہم نے اپنا ایمان بچا لیا تو پھر ہمارے لیے کامیابی ہے, چاہے ساری دنیا اندھیری کی طرف چلی جائے. تو اصل فکر تو اپنی کرنی ہے, کوشش کرتے رہنا ہے, اپنے ساتھیوں کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے, مذاکرہ کرنا ہے, نصیحت کرنی ہے, ذکر کرتے رہنا ہے. لیکن اصل فکر اپنی کرنی ہے کہ اس پرفتن دور میں بھی اپنے ایمان کو بچانے کی پوری کوشش ہم سب کو کرنی ہے. انشاءاللہ اگر ہم مستقل کوشش کرتے رہیں گے, اس کے لیے فکر مند رہیں گے, قرآن سے اپنا تعلق بنائے رکھیں گے, سنت کی پابندی کرتے رہیں گے اور غور و فکر کرتے رہیں گے حالات پہ, تو اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت سے ہدایت مانگتے رہیں گے. اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ پاک جب تک دنیا میں رکھیے تو اسلام کی حالت میں رکھیے, جب دنیا سے لے چلیے تو ایمان کی حالت میں لے چلیے. تو انشاءاللہ وہ تو ہادی ہے, رحیم ہے, وہ ہم کو کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا. وما علینا الا البلاغ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا, آپ کا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہمارے واسطے دعا کیجیے گا. السلام علیکم.